پتجھڑ کے موسم میں تجھ کو کون سے پھول کا تحفہ بھیجوں؟ میرا آنگن خالی ہے لیکن میری آنکھوں میں نیک دعاؤں کی شبنم ہے۔ شبنم کا ہر تارہ تیرا آنچل تھام کے کہتا ہے، خوشبو، گیت، ہوا، پانی اور رنگ کو چاہنے والی لڑکی جلدی سے اچھی ہو جا۔ صبح بہار کی آنکھیں کب سے تیری نرم ہستی کا رستہ دیکھ رہی ہیں۔ شہتاج بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ وہ نیم غنودگی کی حالت میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ دگرگوں حالت کے باوجود جانی پہچانی مخصوص مہک کو پہچاننے کا مرحلہ بآسانی طے کر گئی تھی اور لاشعوری طور پر اس کی ہر ایک بے اعتنائی کے باوجود اس کی پیش رفت کی منتظر تھی، مگر جب مخصوص کلون کی خوشبو محسوس ہونا بند ہوئی تو انتظار لا حاصل بنا۔ اس کا منہ چڑھاتا اس کی آنکھیں بھگو گیا۔ حمزہ سکندر، کب تم مجھے میرے ناکردہ جرم کی سزا سے آزاد کرو گے؟ کب؟ وہ کراہی تھی اور نیم بے ہوشی میں منتقل ہو گئی تھی۔ حویلی میں شادیانے گونج رہے تھے اور ایسے میں کولو کے بیل کی مانند صبح سے رات تک کام کرنے والی شہتاج کی کسی کو نہ ضرورت پڑی نہ کمی محسوس ہوئی کہ اس سے سال کے 12 مہینوں میں صرف ان دنوں بیگار نہیں لی جاتی تھی جب حویلی میں کوئی جشن ہوتا تھا، کیونکہ وہ حویلی کے مکینوں کے نزدیک منحوس تھی اور جس کا سایہ بھی وہ اپنی خوشیوں پر نہیں ڈال سکتے۔ خوشیاں مناتے وہ اس سے بے خبر تھے کہ شہتاج کام کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ آرام اسے بیمار کر گیا تھا۔ حویلی میں واحد اس کی ایک محسن، ایک غمگسار زینب اس کے لیے حویلی کی ملکانی سے نظر بچا کر کھانا لائی تھی، تو اس کو بے ہوش بخار میں جلتے دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ ہوش میں لانے کی تدبیر بیکار گئی تھی تو وہ پریشانی سے کمرے سے نکلی تھی کہ عجلت میں بری طرح اس سے ٹکرا گئی جس کی تیوری کے بل نمایاں ہو گئے تھے۔ اندھی ہو گئی ہو جاہل لڑکی! اس کی دھاڑ پر اس کا خوف دو چند ہو گیا تھا۔ وہ منمناتے ہوئے معافی طلب کرنے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آگے پیچھے دیکھ کر چلا کرو، وگرنہ تمہاری بٹن جیسی آنکھوں کو ناکارہ بنا دوں گا۔ وہ لرزتی ہوئی زینب کو دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں گرجا تھا اور کمرے میں بھی گیا اور اسے 4 گھنٹوں پہلے والی حالت میں دیکھ کر اس کا غصہ سوا ہو گیا تھا۔ شہتاج! گرج کر پکار اٹھا۔ وہ اس کی مدھم آواز پر بھی لرز اٹھنے والی، لبیک کہہ کر بوتل کی جن کی طرح نازل ہو جانے والی زوردار گرج پر ہلی تک نہیں تو اس کو اپنے اندر شرارت سے اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے حلق کے بل چلایا، مگر یہ چلانا بھی بے سود ثابت ہوا تو وہ چیل کی مانند اس پر جھپٹا، بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کر دینا چاہا تھا۔ مگر وہ ہوش میں ہوتی اور محض سو رہی ہوتی تو شاید وہ ایسا کر پاتا، مگر وہ تو کٹی ہوئی شاخ کی مانند اسی پر آ رہی تھی۔ وہ بائیں ہاتھ کی مدد سے دیوار کا سہارا نہ لے لیتا تو ضرور گرتا، مگر فی الحال لڑکھڑا جانے تک ہی اکتفا ہوا تھا اور اس نے سنبھل کر اسے واپس بیڈ پر دھکیلا تھا، جو آدھی بیڈ پر تھی اور آدھی اسی پر آ رہی تھی، اور وہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے سمجھ چکا تھا کہ وہ بخار کی شدت سے بے ہوش ہے۔ اس نے ماتھا چھوا تو لگا جیسے انگارہ چھو لیا ہو، اور اب وہ اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت اہم پاکیزہ رشتہ ہونے کے باوجود اسے بہت نزدیک سے پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، علاج کی نیت سے ہی اسے چھو رہا تھا، اور اس وقت وہ ایک باروب جنگلی سا جاگیردار نہیں، عام سا ایک ڈاکٹر لگ رہا تھا۔ وہ اپنی دشمن کا نہیں، جیسے بس ایک عام عورت کا علاج کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے پیشے کو سالوں پہلے ہی خیر بات کہہ چکا تھا۔ گرد آلود باکس سے اس نے اپنا اسٹیتھوسکوپ نکالا اور بھرپور توجہ سے بے سود پڑی شہتاج کو چیک کرنے لگا۔ اس کی ہتھیلیاں اور تلوے باری باری سہلائے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اس کی اتنی کرم نوازی پر بے ہوش ہو جاتی جس کی ایک نرم نگاہ کے لیے وہ پچھلے 3 سالوں سے ترس رہی تھی، اور وہ جو پہلے عجلت میں محسوس نہیں کر سکا تھا کہ وہ اس کے بستر پر لیٹی ہے۔ آتے ہی غصے میں دھاڑا ہی اسی لیے تھا کہ اس سے اتنی جرأت کی امید نہ تھی، لیکن اب نہ صرف اس کا سر تکیے پہ درست کیا بلکہ اسے اپنا دبیز مخملی کمبل اڑھایا کہ اسے بخار سردی کی شدت سے ہوا تھا، اسے حرارت کی ضرورت تھی۔ اس کی توجہ اور ٹریٹمنٹ کا ہی اثر تھا کہ گھنٹے بعد اس نے آنکھیں کھولی تھیں، مگر ذہن بیدار نہ ہوا تھا۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑی تھی اور اسے تولیے سے منہ صاف کرتے واش روم سے نکلتے دیکھ وہ جتنی تیزی و برق رفتاری سے کمبل ہٹا کر اٹھ سکتی تھی اٹھی تھی، مگر بخار کم ہوا تھا، نقاہت ابھی باقی تھی اور اس نے عجلت بھی خوب دکھائی تھی، اس لیے منہ کے بل نیچے کارپیٹ پر گری تھی، اور اٹھنے میں اتنی دیر تو لگائی تھی کہ وہ سہولت سے تولیہ اسٹینڈ پر ڈالتا اس کے سامنے آن رکا
اور وہ اس کے بے پناہ خوبصورت گورے چٹے پاؤں دیکھتی سائڈ ٹیبل کے سہارے کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر قبل کی نرمی و توجہ وہ جیسے پانی میں بہا آیا تھا اور اب تیکھے چتونوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ جو اس کے ممکنہ غصہ و جلال کے خوف سے لرز رہی تھی اور اسے اپنے دوپٹے تک کا ہوش نہ تھا، وہ 3 سالوں میں پہلی دفعہ بنا چادر کی بکل مارے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بستر کو استعمال کرنے کی؟ اس کی دھاڑ پر تو اس سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگنے لگا۔ کجا کہ وہ کچھ کہہ پاتی کہ وہ اوروں کے مقابلے میں اس کے سامنے تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ وہ اس کے غصے و جلال کے وقت کچھ کہہ دیتی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی خاموشی خوف محسوس کرتے ہوئے بھی بری طرح کھلی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں آپ کے بیڈ پر کب کیسے سو گئی تھی۔ وہ گرنے سے بچنے کو سائڈ ٹیبل سے نہ صرف ٹیک لگا گئی تھی بلکہ اسے تھامے ہوئے بھی تھی۔ او ہو، تو سونا تمہیں اتنا پسند ہے کہ تمہیں سوتے وقت کچھ ہوش ہی نہیں رہتا کہ تم کس کے بستر پر سو گئی ہو؟ وہ لمحے میں اس پر الزام جڑ گیا تھا اور اس نے بہت تڑپ کر اسے دیکھا کہ ہر طرح کی تذلیل برداشت کرنے کے بعد بھی یہ کب سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ اس کے کردار کے پرخ سے اڑائے گا۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس کے پپڑی زدہ لب اپنے دفاع میں کچھ کہہ ہی نہیں پائے تھے۔ تم نے ہی مجبور کیا ہے۔ بیمار تھی تم، اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ کہاں گر پڑ رہی ہو، کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی ہو؟ اس کی منمناہٹ پر وہ شیر ہوا تھا۔